ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ تو جیسے خطبے کا موقع آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قریب ہونے کا حکم دیا اور خود ممبر پر تشریف لے کر گئے۔ تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اونچی آواز سے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر اونچی آواز سے آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی مبارک پر جب قدم رکھا تو پھر آمین کہا۔ آپ جب خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے بعد میں تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک ایسی نئی بات دیکھی آپ سے کہ جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، وہ یہ کہ جب آپ ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے تھے تو آپ آمین فرماتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے تھے اور جیسے میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے ایک بد دعا دی۔ وہ بد دعا یہ دی کہ ہلاک ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے، جس کو رمضان کا پورا مہینہ ملا اور اس نے اپنے گناہوں کے اوپر اللہ سے بخشش اور مغفرت نہ کروائی۔ تو اس بد دعا کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر فرمایا کہ جیسے دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو جبریل امین نے بد دعا دی کہ ہلاکت اور بربادی ہو اس شخص کے لیے، اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ جس کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تذکرہ آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ اور تیسری اس بد دعا کے اوپر بھی آپ نے آمین کہا۔ پھر تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر بد دعا دی کہ ہلاکت اور بربادی ہو ایسے شخص کے لیے، اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ جس کو ماں باپ دونوں مل جائیں بڑھاپے کے اندر، ماں باپ بوڑھے ہیں یا پھر ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک بڑھاپے کے اندر اس شخص کو ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے، اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہو۔ اس بد دعا کے اوپر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ کتنی سنگین تین بد دعائیں ہیں، اور مقام کون سا ہے؟ مسجد نبوی ہے، وہ جگہ جہاں پر اپنی جان، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر مسلمان تیار ہے۔ اتنی مبارک جگہ منبر رسول ہے، اتنی مبارک جگہ ہوئی۔ جبریل امین بد دعا دینے والے ہیں جن کے بارے میں صادق اور امین ہونے کی گواہی قرآن کریم دیتا ہے۔ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ سے پیغام لے کر چلتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر پیغام دیتے ہیں، وہ جبریل امین بد دعا دیتے ہیں۔ اور آمین کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اندازہ لگائیں میرے دوستو کتنی سخت یہ بد دعائیں ہیں۔ تو پہلی بد دعا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ اپنے پیارے رب کو، اپنے محبت کرنے والے رب کو 70 ماؤں سے بڑھ کے اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ایک دفعہ پوری زندگی گناہوں کے اندر گزر جائے، ایک دفعہ دل سے اللہ توبہ، اللہ میری توبہ کہہ دیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، وہ ایک دفعہ کی توبہ کے اوپر 100 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، زندگی گناہوں کے اندر گزری ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اتنے کریم رب کو رمضان جیسے مہینے کے اندر جہاں فیاضی کا کوئی عالم نہیں ہوتا، اللہ اتنا سخی ہوتا ہے، اس مہینے میں راضی نہ کر پائے تو اس شخص کے لیے بد دعا دی۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، سب سے پیاری ہستی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ کا مبارک تذکرہ آئے اور درود نہ پڑے، کیا جاتا ہے؟ کون سا ایسا بڑا نقصان ہوتا ہے زبان صرف اس بات کے لیے ہلانے میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ادا کریں؟ کیا ایسا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ ہماری زبان اس چھوٹے سے جملے کے لیے، اس درود کے لیے نہیں ہلتی؟ تو اس شخص کے لیے بد دعا دی جو کہ درود نہیں پڑھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آنے پر۔ اس لیے ہم اپنی عادت بنائیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے، ایک مجلس میں 10 بار آئے، 100 بار آئے، 1000 بار آئے، ہماری زبان صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی عادی ہو جائے، ہماری زبان سے میٹھا کلمہ نکلے۔ اور تیسرا فرمایا کہ تیسری بد دعا بھی کتنی سخت ہے کہ والدین بوڑھے ہو گئے، وہ دونوں والدین ہمیں ملے ہوئے ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک ہے، ہم ان کی خدمت نہ کریں اور ہم اپنے رب کو راضی نہ کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے رب کی رضا تیرے والد کی رضا میں ہے، تیرا باپ راضی، تیرا رب راضی،
اور ماں راضی، تیرا رب راضی، تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ہم اپنی جنت کمانا چاہتے ہیں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی ماں کو راضی رکھیں، انشاءاللہ جنت ہماری ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج جمعۃ الوداع کا موقع ہے، آخری جمعہ ہے، معلوم نہیں ایک رات یا 2 رات رمضان ختم ہونے میں باقی ہیں، 1 یا 2 دن باقی ہیں، قیمتی بنائیں اپنے ان لمحات کو، اپنے ان وقتوں کو، کہ اپنے رب کو راضی کریں، اور رمضان کا مہینہ آ کر چلا جائے، ہم اس کو ضائع کر دیں، اپنے رب کو راضی نہ کر پائیں، اتنی محبت کرنے والے رب کو، تو یہ افسوس کا مقام ہے، اور اس حدیث کا، اس بددعا کا ہم مصداق نہ بن جائیں۔ تو میرے پیارے دوستو، سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آج کے بعد گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم گناہوں کی طرف ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ رب العزت یقیناً معاف فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔